سر کہیے گا کہ ہنگور کلاس کی چین میں تیار کردہ پاکستانی آبدوز کی صلاحیتوں کے بارے میں جاننا چاہوں گی، بتائیے گا۔ بہت شکریہ مجھے پروگرام میں لینے کا۔ دیکھیے ہنگور کلاس سبمرین ہم چین سے لے رہے ہیں اور یہ ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی کے تحت آ رہی ہیں، یعنی 4 سبمرینز چائنا میں بنیں گی اور 4 پاکستان میں بنیں گی۔ یہ سبمرینز بڑی جدید ترین پلیٹ فارمز ہیں اور زیر سطح ظاہری بات ہے کہ یہ کام کرتی ہے، تو اس کے جو سینسرز ہیں، اس کا جو اکوپمنٹ ہے وہ بہت ماڈرن ہے اور بہت دور تک دیکھنے، سننے اور سمجھنے اور جانچنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ پھر اس کے اوپر میزائل سسٹمز ہیں جو کہ سطح آب پہ اور جو زمین پر ٹارگٹس ہیں ان کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں، ان کو اٹیک کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے پاس ٹارپیڈوز بھی ہیں جو کہ دوسری سبمرینز کو یا پھر جہازوں کو جو ان کا حصہ سطح آب کے نیچے ہوتا ہے اس کو اٹیک کر سکتے ہیں۔ تو یہ بڑی ایک کمپلیٹ پیکج ہے اور بڑا ماڈرن پیکج ہے، یعنی ہر لحاظ سے اس کا جو ڈیزائن ہے، اس کا جو پروپلشن سسٹم جیسے آپ نے بتایا انڈیپینڈنٹ پروپلشن سسٹم ہے جو کہ زیادہ دیر اس کو سطح آپ کے نیچے رہنے پر مدد کر سکتا ہے۔ پھر اس کا میزائل سسٹم، اس کا ٹارپیڈو سسٹم، اس کا دیکھنے کی صلاحیت، اس کی دور تک سننے کی صلاحیت، یہ سب چیزیں ملا کے دیکھیں تو ایک بہت اچھا پیکج ہے۔ اور 8 سبمرینز ہیں، تو جب ظاہری بات ہے کہ اس طرح کی 8 پلیٹ فارمز آپ کے فلیٹ میں شامل ہو جائیں گے تو کتنی کیپیبلٹی آپ کی بڑھ جائے گی نیوی کی۔ میں اس کا آپ کو ایک ایگزامپل اس طرح سے دے سکتا ہوں کہ یہ جو مئی 2025 کا واقعہ ہوا تھا جس میں آپ دیکھیں کہ انڈیا پاکستان کا 4 دن کا کانفلکٹ تھا، اس 4 دن کے کانفلکٹ میں انڈین نیوی 700 کلومیٹر دور کھڑی رہی اور اس 4 دن میں 2 دفعہ اپنے ایئر کرافٹ کیریئر کو وہ چھپانے لے گئے اپنی کوسٹ کے پاس، جہاں سے اس کو ایئر کور پرووائڈ کرتے رہے لینڈ سے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جب یہ سبمرینز آ جائیں گی تو ان کے ایئر کرافٹ کیریئر، ان کی نیوی کے پاس یہ جو 700 کلومیٹر والی جگہ تھی یہ بھی نہیں موجود رہے گی، اتنا بھی اسپیس اویلیبل نہیں ہوگا کہ وہ وہاں ٹھہر سکیں یا اپنے کسی شپ کو موو کر سکیں اور اپنی کوسٹ کے پاس لے جا سکیں۔ جی اچھا سر کہیے گا کہ ہنگور کلاس آبدوز انڈیا کی نیوکلیئر آبدوز سے مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے یا انڈین نیوکلیئر آبدوز کو پاکستانی سمندروں میں داخل ہونے سے روک سکتی ہے؟ دیکھیں جو نیویز ہوتی ہیں وہ اپنا ایریا آف آپریشن کے حساب سے اپنی کیپیبلٹی کو ڈیولپ کرتی ہیں۔ تو انڈین سبمرین اگر ہمارے پانیوں میں آنے کی کوشش کرے گی اور آگے سے ہماری اتنی ساری سبمرینز کھڑی ہوئی ہوں گی تو اس کے پاس تو جگہ ہی نہیں ہوگی کہ وہ اس سمندر میں آ کے کوئی آپریٹ کر سکے یا اپنے آپ کو چھپا سکے۔ تو کوئی ممکن ہی نہیں ہے اس کے لیے کہ وہ ہمارے پانیوں کی طرف بڑھنے کا سوچ بھی سکے۔ ابھی ہمارے پاس یہ سبمرینز نہیں ہیں، اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ پچھلے 7-8 سال میں ہم نے انڈیا کی 4 دفعہ سبمرینز کو پکڑا ہے اور ان کو انڈیا کے حوالے کیا ہے۔ تو آپ بتائیے کہ جب یہ سبمرینز آ جائیں گی اور یہ ساری جگہ بھر جائے گی ہماری سبمرین سے تو ان کی سبمرینز کو کہاں موقع ملنا ہے کہ وہ پاکستان کی طرف آنے کا سوچے۔ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ اچھا سر اگر ہم پچھلے سال کی بات کریں تو بھارت نے پاکستان پر اٹیک کیا، فضائی حملہ کیا، لیکن اب یہ خبریں سامنے آ رہی ہے کہ دوبارہ سے آپریشن سندور کو لانچ کیا جائے گا اور سمندر سے لانچ کرنے پر منصوبہ بندی ہو رہی ہے، کیا وجہ ہے اس کی؟ دیکھیں اس کی تو میں کئی دفعہ وجہ بتا چکا ہوں کہ وہ اس لیے یہ کہتے ہیں کہ سمندر پہ ان کو کوئی نقصان نہیں ہوا تھا، اور اس لیے نقصان نہیں ہوا تھا کہ انہوں نے سمندر کا فرنٹ کھولا ہی نہیں تھا۔ یہ باوجود اس کے کہ ان کا جو میڈیا تھا، پولیٹیکل لیڈرشپ تھی، وہ کہتے رہے کہ جی ہم سمندر سے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، اور اب بھی کہہ رہے ہیں کہ سندور 2.0 وہاں سے کھولے گی کیونکہ پردہ رہ گیا تھا تو اس پردے کی آڑ میں وہ یہ کام کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر وہ کر سکتے ہوتے تو اس وقت کرتے جس وقت اس کی ضرورت تھی، جب ان کو ہزیمت کا سامنا تھا، خفت کا سامنا تھا فضا میں اور زمین پہ، تو اس کو میک اپ کرتے یہ سمندر سے، لیکن وہاں سے تو نہیں کر سکے۔ تو اگر وہ اس وقت نہیں کر سکے تو آج کیسے کر سکتے ہیں یا کل کیسے کر سکتے ہیں؟ پاکستان نیوی اور انڈین نیوی کا جو کیپیبلٹی گیپ ہے وہ ہم نے مئی 2025 میں دکھا دیا ہے کہ کوئی گیپ نہیں ہے، کیونکہ ان کی نیوی کو ہم نے 700 کلومیٹر سے 1 انچ آگے بڑھنے نہیں دیا۔ تو یہ گیپ جو ہم نے کیپیبلٹی اپنی دکھائی ہے گیپ ختم کرنے کی، وہ کیپیبلٹی آج بھی موجود ہے اور کل بھی موجود ہے۔ بالکل سر۔ اچھا سر اگر ہم بھارت کی بات کریں تو بھارت پر تو جنگی جنون سوار ہے اور بھارتی پولیٹیشنز کی جانب سے اس طرح کے بیانات سامنے آتے ہیں کہ پاکستان پر اٹیک کیا جائے گا، اس لیے پاکستان اپنی دفاعی طاقت کو مضبوط سے مضبوط تر کر رہا ہے۔ سر پاکستان نیوی نے پچھلے دنوں خود سے تیار کردہ سمندر سے فضا اور زمین تک مار کرنے والے میزائل کا تجربہ کیا تھا،
کیا خاصیت ہے اس میزائل کی اور یہ کیسے انڈیا کے لیے چیلنج بن سکتا ہے؟ دیکھیے، پاکستان نیوی نے 2 میزائلز کے ٹیسٹ کیے تھے، ایک سطح آب پہ کرنے کے لیے اور ایک ہوا سے سطح آب پہ کرنے کے لیے، اور دونوں میزائلز اگر آپ ان کا اندازہ لگائیں تو دونوں جو شپس ہیں ان کے خلاف استعمال ہوں گے، یعنی جو سرفیس شپ سطح آب پہ ہوں گے ان کے خلاف استعمال ہوں گے۔ اب آپ دوسری طرف دیکھ لیجئے کہ انڈین نیوی کو کس چیز پہ اپنے زیادہ فخر ہے۔ ان کو اپنے ایئر کرافٹ کیریئر پہ سب سے زیادہ فخر ہے، تو ایئر کرافٹ کیریئر بہت بڑا ٹارگٹ ہوتا ہے سطح آب پر۔ تو اگر پاکستان نیوی نے اپنی تیاری کی ہے سطح آب پہ ٹارگٹ کرنے کی، تو اس کا مطلب بالکل واضح مطلب ہے کہ اگر انڈین ایئر کرافٹ کیریئر آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا یا اس کے ساتھ جہاز آگے آنے کی کوشش کریں گے تو وہ پھر ہمارے عطاب سے بچ نہیں سکیں گے۔ ہمارے پاس فضا سے بھی مار کرنے کی کیپبلٹی ہے اور سطح آب سے بھی مار کرنے کی کیپبلٹی ہے۔ چلیں سر، یہ تو بہترین ہے۔ سر، اگر ہم مشرق وسطیٰ کی بات کر لیں تو اب بحری جنگ شروع ہو چکی ہے۔ ایک طرف ایران نے آبنۂ ہرمز کو بند کیا ہے تو امریکہ نے بحری ناکہ بندی کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے۔ تو مشرق وسطیٰ میں پھیلی کشیدگی کے تناظر میں اگر بات کریں تو پاک بحریہ کے لیے خطے میں کیا چیلنج آپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، پاک بحریہ کے لیے ایک بڑا چیلنج تو ظاہری بات ہے کہ یہ ہے کہ جو ہماری ٹریڈ ہے 90% سی سے زیادہ اور 80% ہمارا تیل آتا ہے، سی سے زیادہ گیس آتی ہے، تو ہمیں اس کو جاری و ساری رکھنا ہے۔ اچھا، پاکستان بحریہ یا پاکستان جو واقعہ ہے کانفلکٹ ہے، اس میں پارٹی تو نہیں ہے، لیکن ظاہری بات ہے کہ اس علاقے سے ہماری چیزیں آتی ہیں تو ہمیں ان کو سیف طریقے سے لے کر آنا ہے۔ تو پاکستان نیوی نے ایک محافظ البحر کے نام سے آپریشن شروع کیا ہوا ہے کہ ہمارے جتنے مرچنٹ شپس ہمارے لیے سامان لے کر آ رہے ہیں، ہم ان کو بحفاظت اس خطے میں سے نکال کے لے کر آئیں اور اپنے ملک تک پہنچائے تاکہ ہمارے ملک میں قلت کا سامنا نہ ہو۔ تو یہ ایک چیلنج اس وقت ہمارے یہاں موجود ہے۔ اگر خدا نخواستہ لڑائی دوبارہ بڑھتی ہے، شروع ہو جاتی ہے، تو ظاہری بات ہے کہ پھر چیلنجز ہمارے لیے بڑھ جائیں گے۔ ایک اور چیلنج جو میں دیکھتا ہوں وہ یہ ہے کہ جنگ سے پہلے پاکستان اور ایرانین نیویز یا ان کے جو میری ٹائم فورسز تھیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کے نان ٹریڈیشنل تھریٹس لائک اسمگلنگ، انلیگل ٹریفکنگ، اس قسم کی چیزوں کو کاؤنٹر کرتی تھی۔ تو اگر اب ایران کی کیپبلٹی کم ہو جائے گی تو زیادہ جو بوجھ ہے وہ پاکستان کی میری ٹائم فورسز پہ آ جائے گا، تو ہمیں ذرا زیادہ ایریے کو دیکھنے کی ضرورت پڑے گی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیلنجز ہیں۔ باقی امریکنز بھی کھڑے ہوئے، ایرانیز بھی کھڑے ہوئے، لیکن دونوں کیونکہ پاکستان کے دوست ہیں تو پاکستان کو ان سے کوئی پرابلم نہیں ہے۔ وہ پاکستان کی حرکات کو یا آنے جانے کو کوئی روک نہیں رہے ہیں یا اس کو کوئی چیلنج نہیں کر رہے ہیں۔ بالکل، پاکستان تو ثالث کا کردار ادا کر رہا ہے۔ اچھا سر، اگر ہم پاکستان کی زمینی فوج کی بات کریں یا فضائیہ کی بات کریں تو انہوں نے تو ثابت کر دیا کہ وہ انڈیا سے بہت بہتر ہیں، لیکن اگر پاکستان نیوی کی بات کریں تو کیا واقعی صلاحیت اور کارکردگی میں انڈین نیوی سے بہتر ہے یا صرف ایک یہ دفاعی بیانیہ ہے؟ دیکھیں، آپ فضا اور زمین کی بات یہ اس لیے کر رہی ہیں کہ آپ کو یہاں چیزیں سنائی دی ہیں اور دکھائی دی ہیں۔ سی پہ آپ کو کوئی چیز سنائی نہیں دی، دکھائی نہیں دی، اس لیے آپ کہتے ہیں کہ پاکستان نیوی نے شاید کوئی کام نہیں کیا۔ اگر کوئی کام نہیں پاکستان نیوی نے کیا تو پھر اتنی بڑی انڈین نیوی جو کہ 6-7 گنا بڑی ہے پاکستان نیوی سے، وہ کیوں نہیں آگے بڑھی؟ اس نے کیوں نہیں آ کے اٹیک کیا؟ جبکہ انڈین میڈیا کہہ رہا تھا کہ پاکستان کراچی ہاربر کو ہم یہ کر دیں گے، ہم لاہور کا پورٹ ہم نے قبضہ کر لیا ہے۔ انڈین لیڈرشپ ان کو دھمکیاں دے رہے تھے کہ آگے جاؤ اور جا کے تباہ کر دو پاکستان کے پورٹس کو، تو کیوں نہیں وہ آگے بڑھے؟ کیا مسئلہ تھا؟ ان کو تو کوئی بھی پرابلم نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس کا مسئلہ اگر آپ اس کو غور کریں تو ان کا مسئلہ پاکستان نیوی تھی جو کہ پہلے سے موجود تھی اپنے علاقے میں اور بالکل تیار بیٹھی ہوئی تھی کہ اگر یہ آگے بڑھیں گے تو پھر ان کو وہ مزہ چکھایا جائے گا جو یہ سالوں تک یاد رکھیں گے، صدیوں اور دہائیوں تک یاد رکھیں گے۔ یہ خوف تھا ان کے ذہن میں، ان کو پتا تھا کہ ایک پروفیشنل نیوی ان کا انتظار کر رہی ہے، تو وہ اپنا نقصان نہیں کروانا چاہتے تھے۔ ان کو پتا تھا کہ ہم پاکستان کے اوپر اگر کوئی اٹیک کریں گے یا نقصان کریں گے، جارحیت کریں گے، تو ہمارا 5 گنا زیادہ نقصان ہو۔ تو یہ وجہ تھی، تو یہ پاکستان نیوی کا پروفیشنلزم تھا، اس کی مستعدی تھی، اس کی ریڈینس تھی، جس کی وجہ سے ان کو ہمت نہیں ہوئی آگے بڑھنے کی۔